بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اعلیٰ پاکیزہ اخلاق، معجزات و کرامات عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی وراثت، بادشاہت اور خلافت کے جانشین بنے۔ وراثت سے مراد یہاں مال و دولت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انبیاء کرام کے مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بنایا جاتا، نیز بادشاہت اور نبوت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو دین بھی دیا اور دنیا بھی دی۔ سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہوا سلیمان کے تابع کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، میں تیری عطا میں سے 1 سال ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان یہ تیرا کام نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 مہینہ، فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 دن تو مجھے اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کرو پھر دعوت۔ سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہوا چلا کہ کھانے خراب نہ ہوں۔ دسترخوان اتنا لمبا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے کے بعد جا کے ختم ہوتا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ آسمان والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یا اللہ پہلے پانی والوں کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک مچھلی نے پانی سے سر نکالا، کہنے لگی سلیمان سنا ہے ہم آج تیرے مہمان ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا صرف تم ہی نہیں باقی سارے بھی ہیں۔ کہنے لگی اچھا چلو پہلے مجھے فارغ کرو۔ جواب دیا آ جاؤ۔ مچھلی نے جیسے ہی منہ کھولا سارا دسترخوان نکل گئی۔ کہنے لگی حضرت کچھ اور پیش کریں۔ جواب دیا تم سب کھا گئی، اب اور کہاں سے پیش کروں؟ مچھلی کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا کہ یہ تیرے بس کا کام نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ میرا رب ایسے 3 لقمے روزانہ مجھے کھلاتا ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ کے خزانوں میں سے آتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ مخلوق کی مصلحت کے لیے بادشاہ سیاستدان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق احکام نافذ کرے دنیاوی فائدے کے لیے تو دنیا تباہی و بربادی پر پہنچ جاتی ہے۔ آخرکار بادشاہ کی اپنی تباہی کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ اگر بادشاہ شرعی احکام کے مطابق فیصلے کرے تو نظام عالم درست ہو جاتا ہے اور بھلائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شرعی احکام نافذ کرنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔